کون سا قانون ہے جس کا مس یوز نہیں ہوتا؟ قتل کا ہو، چوری کا ہو، اور جو بھی ہیں، کون سے قانون کا مس یوز نہیں ہوتا؟ اداروں کی طرف سے ڈالے آتے ہیں، لے جاتے ہیں بندوں کو، تو ادارے ختم کر دیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو چیف صاحب ہوتے ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں، ہماری توہین ہوتی ہے، ہم انہیں جا کے ہاسپٹل میں داخل کر دیں گے، عدالت میں نہیں جانے دیں گے پرویز مشرف کو. تو اب عدالت ختم کرنی ہے، ہاسپٹل ختم کرنی ہے، چیف صاحب ختم کرنے ہیں، کس کو ختم کرنا ہے؟ مس یوز تو ہوا ہے نا کسی نہ کسی شے کا، کھل کے ہوا. ٹھیک ہے، تو بہرحال مس یوز پہ مس یوز کو منیمائز کیا جاتا ہے، قانون کو ختم نہیں کیا. ادارے بنائے جاتے ہیں، ان کی پروٹوکولز. پہلے ہی آپ نے ایک واحد قانون ہے جس کے اوپر آپ نے پتہ نہیں کتنے چیک رکھے ہوئے ہیں. ایف آئی آر کٹنے کے لیے کتنا مشکل پروسیس ہے، ہم ادھر ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے بعد تفتیش کا کتنا مشکل پروسیس رکھا ہوا ہے. اوپر جا کے عدالتیں بھی نیگیٹو ہوتی ہیں، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی نکل جانا اس کیس کا زیادہ. وہ پھر اس سب کے بعد بھی سزا ہو جائے تو کوئی اوپر جو ہے نا وہ ثاقب نثار پھر معاف کر کے تو باہر بھیج دیتا ہے آسیہ ملونہ کو. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے یہ ایسا ہی پروپیگنڈا، یہی تو بٹھانا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ مس یوز ہوتے ہیں. مس یوز. اچھا میں خالد صاحب اس میں تھوڑی سی ایک جو ہے نا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں مس یوز اگر ہوتا ہے اس قانون کا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جا کے الزام لگاؤں کہ میرے سامنے فاروق صاحب نے یہ کیا ہے، انہوں نے مجھے گالی دی ہے یا کسی اور کو دی ہے، جو بھی کیا ہے، تو میں جا کے یہ کہہ سکتا ہوں، یہ ایف آئی آر کٹوا سکتا ہوں. تو پھر ہے اگر میں یہ کہوں کہ فاروق صاحب اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ یہ چیزیں پوسٹ کر رہے ہیں، تو وہ چیزیں آپ کے اوپر الزام تو اس وقت ثابت ہی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کی ڈیوائس سے وہ چیزیں برآمد نہیں ہوں گی جو سوشل میڈیا پیج کے اوپر آ گئی ہیں. تو فرانزک جب ہوتا ہے تو وہ آپ کے ڈیوائس سے وہ چیزیں برآمد ہونا نہیں ہوتا، اس کا فرانزک ہونا، فرانزک میں ثابت ہونا کہ یہ اس پہ تخلیق ہوئی ہیں یا اس سے آگے بڑی مقدار میں فارورڈ کی گئی ہیں. مطلب ایک آدھ کی بھی جو ہے نا اس کے ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ فرض کریں میرا ہیک ہو گیا تھا فون، تو ہیک ہو کے مطلب 24 گھنٹے ہو سکتا ہے نا. لیکن ایک بندہ اگر 4 مہینے تک 3 سال سے ہو رہا ہے، 4 سال سے کر رہا ہے، 3 سال سے کر رہا ہے، تو پھر تو ہیک بھی نہیں ہو سکتا. پھر کچھ وہ سارا ریکارڈ اس کے فون سے نکل گیا. اسی یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو 100 سے کہیں کی 200 کئیوں کی 500 600 صفحات کی بھی جو ہے وہ فرانزک رپورٹ ہے کہ اتنی بار انہوں نے وہاں پہ کیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں مس یوز کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں اگر سازش ہے نا، وہ اور سازش ہے، وہ یہ سازش نہیں ہے، سازش ہو رہے ہیں. سازش یہ ہے کہ یہ کام اتنے بڑے پیمانے پہ کرو کہ جب اتنے کیس بن جائیں تو یہ انٹرنیشنل ایشو بن جائے. جب ہم کہتے ہیں نا ہدف 295C ہے، تو وہ کس طرح ہے؟ ایک دم نہیں ہے. جب اتنے بڑے کیس رپورٹ ہوں گے اور اتنے لوگوں کو سزائیں ہوں گی، ظاہر قانون تو دے گا جب ثبوت سامنے ہے. تو یہ دنیا تو بہرحال اس قانون کے خلاف ہے، وہ تو پہلے دن سے خلاف ہے. تو ایک تو ملک کے لیے مشکلات کھڑی، انتظامیہ کے لیے مشکلات کھڑی کرنی انٹرنیشنل لیول پر کہ یار یہ اس قانون کے اوپر ان کے حوالے سے ان کے اوپر دباؤ آئے. یہ جو بچے پکڑے گئے ہیں یہ تو ہمارے ہی مطلب قوم کے بچے ہیں نا، ان کے تو نہیں ہیں جنہوں نے سازش بنائی ہے. سمجھیں اس بات کو. صحیح. تو پھنسیں گے، یہی مریں گے، اور پریشر سارا ریاست کے اوپر آئے گا، انٹرنیشنلی پریشر آئے گا. ایک تو یہ سوچ ہے اس کے پیچھے. دوسرا جو میرے ایک قیاس ہے وہ یہ کہ ملک کو چونکہ توڑنا مقصود تھا، 4 ٹکڑے بنانے مقصود تھے، اس کے لیے ایک تو اسلام کے نام پر ایک صوبے میں دہشت گردی آ گئی، قوم پرستی کے نام پہ دوسرے صوبے میں دہشت گردی آ گئی، کوئی حقوق کے نام پر سندھ میں بھی کچھ نہ کچھ کرنے کا پروگرام رہا ہوگا. پنجاب میں کیا کریں گے؟ بدامنی پنجاب اکیلا سب کے برابر ہے، یہاں بھی تو کچھ کرنا تھا. تو یہاں پہ پوٹینشل تو ہے عشق رسول کے نام پر. یہاں کتنی مذہبی جماعتیں ہیں، لبیک ہے، سب کچھ ہے. تو آپ اگر یعنی یہ جو توہین رسالت والا قانون ہے اس کو چھیڑیں گے تو شدید رد عمل آئے گا. انتظامیہ کے اندر بھی پھوٹ پڑے گی، پولیس میں بھی پھوٹ پڑے گی، عوام بھی جو ہے نا اس پر مشتعل ہو کے نکلے گی. تو یہ تو سب سے بڑا مسئلہ فساد کا کھڑا ہو جائے گا. اتنا نہ KPK میں ہے، نہ بلوچستان میں، نہ کسی اور جگہ ہے جتنا بڑا پنجاب میں کھڑا ہو جائے گا. اور ریاست کہاں کہاں سنبھالے گی؟ تو یہ بیانیہ میں نہیں بنایا گیا، یہ سارا فساد کریٹ کرنے کے لیے بنایا گیا. اب کس کو اس کا شعور ہے، کس کو نہیں ہے، کون استعمال ہو گیا، کون مطلب وہ بے وقوفانہ دلیری کا شکار ہو گیا، ہم یہ نہیں جانتے.
لیکن یہ بات ہے کہ اس کے ڈانڈے ملک کی توڑ پھوڑ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. خالد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نواز شریف کی جو حکومت تھی اس وقت ایک جو اوتھ تھا اس میں حلف نامے میں تبدیلی کی گئی تھی اور پورے پنجاب کے اندر جو ہے ہوا تھا. فیض آباد دھرنا بھی اسی وقت ہوا تھا, اسی کے نتیجے میں ہوا تھا, اور ایک بڑی ڈسٹربنس کی لہر جو ہے نا پورے کالک پھینکی گئی تھی وزیروں کے اوپر, گولی احسن اقبال کو جو ہے وہ مار دی گئی تھی. تو یہ ایک حلف نامے کی اس کے اوپر ہے. اچھا یہ آپ نے جو بات کی ہے مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ایک ایف آئی اے کا جو ذمہ دار تھا, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ بڑے آپ پہ الزام لگتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا اریسٹ صحیح طریقے سے نہیں کرتے. اسی کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے کہ جی سادہ لباس میں جاتے ہیں اور اس طریقے سے. اس نے مجھے ایک بات کہی, اس نے کہا کہ دیکھیں اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بلاسفیمر ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ اگر کسی بندے کو وہ ایجنٹ ہے نا, وہ لوگوں کو باہر بھجواتا تھا, اس نے پیسے دینے ہیں یا غیر قانونی طریقے سے ہم نے جانا ہے, ہم نے جا کے وہاں کہنا ہے کہ ایف آئی اے سے ہیں اور یہ کوئی جو ہے نا درمیان میں مداخلت نہ کرے, ہم اسے اریسٹ کرنے آئے ہیں, پکڑ کے جو ہے نا گاڑی میں بٹھایا اور لے آئے اس کے اوپر. اس نے کہا بڑا سیدھا. لیکن اس نے کہا اگر یہاں جا کے ہم یہ کہیں نا کہ یہ بلاسفیمر ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے آ گئے ہیں, تو اس نے کہا اس نے بھی مر جانا ہے اور ہم نے بھی مر جانا ہے. تو اس لیے جو ہے ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بندے کو کسی آئسولیٹ پلیس کے اوپر اس طریقے سے اریسٹ کیا جائے تاکہ یہ کسی کے کانوں کان کو خبر نہ ہو, لوگوں کو نہ پتہ چلے. اس نے کہا کہ صرف وہ بندہ نہیں, اس کی پوری فیملی جو ہے اس وقت سٹیک پہ ہوتی ہے, اس کے دور پار کے رشتہ دار بھی سٹیک پہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اگر یہ پتہ چل جائے. اور اس طرح سے یہ جب چل رہا تھا ایف آئی اے کو بھی چونکہ بہت سارا, تو وہ اسے میں پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ جی اگر ان میں سے نا یہ جو فرانزک جو ہے نا اس میں سے 2-4 کو ہم پبلک کر دیں نا کہ جو جس قسم کی انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں, تو اس نے کہا کہ یہ تو وہ ہے, اس نے کہا یہ تو جیل کے اندر ہی لوگ جو ہے ان کو مار وہ جو چوری میں کے مقدمے میں ہے, اس میں قتل کے مقدمے, وہی عشق رسول میں یہ کام کر دیں گے جیل کے اپنے جو ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ مطلب اتنا کمپلیکس قسم کا یہ معاملہ ہے نا, کہتا ہے یہ جس طریقے سے یہ وہاں پہ جا کے یہ بیان کر رہے ہیں اور جو یہ کھیل رہے ہیں بیسیکلی, اس کے مطلب یہ مواد جو ہے نا یہ اس کا مطلب یہ کہنا تھا کہ یہ اس طرح سے چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اس طریقے سے نہ ہو سکے جیسے ہم کر رہے ہیں, کہ اس کی فیملی بھی سیف رہے, کسی کو پتہ نہ ہو. اس نے کہا کہ ان میں سے آدھے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ وہ بلاسفیمر ہے اور وہ پکڑا گیا ہے, نہ ان کی فیملی نے کسی کو بتایا, نہ ہم نے کسی کو بتایا. کہتے ہیں کہ اس سے کتنے لوگوں کے نام آپ کے پاس تھے؟ اچھا میں اس کا جو ہے نا, یہ ہمارا ایک سائٹ پہ بھی کیس ہے, تو ادھر 1 سال کے بعد بات نکلی, پتہ لگ گیا. اب یہاں سے ایک نیا جو ہے نا وہ عمل شروع ہوتا, پروسیس وہ شروع ہوتا ہے کہ اب اپنے دکھڑے تو ہوتے ہی ہیں نا گاؤں دیہات میں, اپنے شریکے دشمنیاں ساری ہوتی ہیں. اب جو بندہ اس لپیٹے میں آ گیا نا, اسے تو نہ بھی پتہ ہو, وہ جن کے آپ کے ساتھ سیاسی مخالفت ہے, کوئی اور قسم کی مخالفت ہے, کوئی وہ جو ہے نا حسد ہے, کچھ ہے, وہ سارے جو ہے نا اس کو ایشو بنا کر اس پوری فیملی کا جینا آرام کر دیتے ہیں. ہر فرد مجرم ڈکلیئر ہو جاتا ہے, ان کے ساتھ تعلق رکھنے والا بھی ان جیسا شمار ہونے لگتا ہے. اس کے متعلقین نہ کسی جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں, نہ کسی خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ صورت بن جاتی ہے. اب یہ دوسری ایکسٹریم ہے. اچھا علماء سمجھا بھی دیں, یہ جو ہے نا میں نے دیکھا ہے فتوے یہ نہیں آئے, علماء سمجھا بھی دیں, بتا بھی دیں کہ یہ جائز نہیں ہے, مطلب پوری فیملی کا بائیکاٹ, یا ان کو اس زمرے میں رکھ لینا, یہ جائز نہیں ہے. لیکن جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں نا کہ بھئی ان کو چلے موقع اچھا ملا ہے اب رگڑا جائے گا, وہ ذہن ایسے بنا دیتے ہیں کہ وہ یہ کر دیتے ہیں. نہیں, لوگوں میں جذبات ہی بہت زیادہ اس ایشو کے اوپر, جذبات کو ایکسپلائٹ کرنے والے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, جو اس کو اس رنگ میں نا اپنا لچ تلتے ہیں, اپنا پرانا وہ جو سکور سیٹل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو یہ ساری کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. اب اس چیز کو دیکھ کے تو بندہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یار کہ مس یوز ہو رہا ہے. دیکھیں نا بھائی, ایک آپ کے فیملی کے ایک فرد نے کوئی جرم کیا ہے, اس پر پوری فیملی کو اس لپیٹے میں لے لیں تو مس یوز تو ہے نا. اچھا ویسے وہ مطلب قانون کا مس یوز نہیں ہے, لیکن اس جذبے کا مس یوز تو ہے نا, جذبے کا مس یوز, اور یہ بدترین مس یوز ہے. اور اس میں ناسمجھی میں بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں, وہی جذبات کی رو میں بہ کے بھی ہو جاتے ہیں, اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی ہو جاتے ہیں,
وہ جن کے گرجز ہوتے ہیں نا وہ تو ہو ہی جاتے ہیں. تو یہ ایک دوسری طرف کا رد عمل کی جو ہے نا وہ بھی امبیلنس ہے, ادھر بھی ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے. اور یہ میں بالکل اپنے مشاہدے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. یہ تو آپ نے بتایا نا, جس کو اس پورے کیس میں وہ راؤ عبدالرحیم صاحب ہیں تو وہ مطلب جذباتی ٹائپ کے جذبات تو ہیں ان کے اس حوالے سے, بلیس فیمی کے حوالے سے, اسی وجہ سے اتنی وہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آسان کام تو نہیں ہے, بندہ کہتا ہے ظاہر ہے. تو آپ نے یہ واقعہ تو بتایا کہ وہ علماء سے تو نہیں, انہوں نے خود جا کے پھر اس علاقے میں سمجھایا اس بات کو کہ یار اس میں اگر یہ بچہ پکڑا گیا اس کے باپ کا کوئی قصور نہیں ہے یا اس کے گھر والوں کا کوئی قصور نہیں ہے, یار اس کو بلا وجہ اس میں شامل نہ کریں. جس کو آج جو ہے نا وہ اس ہنی ٹریپ کا بہت بڑا وہ جسے کہتے ہیں نا وہ بنا دیا 007 بنا دیا کہ وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے, ہر جگہ پایا جاتا ہے. اچھا ایک اور بڑی دلچسپ سی اس کے اندر ہے نا کہ مطلب جب میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے بہت سارے لوگوں کی کالز آئی, میسیجز آئے کہ جی یہ فلاں ہے. جیسے میں نے پوچھا کیا ہے, اس نے جی فلاں ہمارے جاننے والا ہے, اس کا آگے رشتہ دار ہے, وہ پکڑا گیا ہے, تو وہ تو اتنی اچھی فیملی ہے, وہ اس کے اوپر. اچھا میں نے بار بار پوچھا, میں نے کہا بھائی وہ آپ کے جاننے والے ہیں, ذرا اس فیملی سے پوچھیں کہ انہوں سے پیسے نہیں, پیسے تو کسی نے نہیں مانگے. اچھا میں نے کہا کیا مطلب کوئی اور ڈیمانڈ کی ہو, کوئی اور چیز اسے نہیں. میں نے کہا کیوں اس کو پکڑایا گیا؟ نہیں دیکھیں وہ مطلب وہ تو ایسی فیملی ہے ہی نہیں, ان کو خام خام ہے اس میں پھنسا دیا گیا. اب یہ چیز جو ہے میرے خیال میں لوگوں کو سمجھنی ہوگی کہ بھائی جو جرم ہے آپ اس کی نوعیت کو سمجھیں کہ یہ ایسا جرم ہے کہ جو کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے, اور اس کی ایک الگ ریزنز ہیں کہ کیا ہے. یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ یہ صرف اسمگلنگ کا کام تھا تو جو اسمگلر ہیں اس کے خاندان سے ہی کوئی ہوگا, یا کوئی شرابی ہے تو وہ شراب کہیں پی رہا ہو, خاندانی طور پہ پی جاتی ہے تو تبھی وہ پیے گا. یہ اس کی وجوہات کچھ اور ہیں, اور یہ جو بندہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے ظاہر ہے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس معاملے میں ان ہو گیا ہے. اور اس کی پھر پیچھے میرے خیال پچھلی دفعہ خالد صاحب نے بڑی تفصیلی وہ بات کی تھی اس کے اوپر کہ کیسے کیسے جو ہے نا وہ چلتا ہے اور کیسے شیطانی عمل کے اندر وہ آگے چلے جاتے ہیں. تو جب تک ایک عام لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ بھائی آپ کو اگر کسی کیس پہ شک ہے تو آپ اس کے اوپر اتنی تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت مسلمان کہ آپ اس کیس کی تحقیق کر لیں. اگر تحقیق میں آپ کو آتا ہے تو پھر بے شک آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں, لیکن صرف ایک نیریٹو کی بنیاد پہ ایک جو سوشل میڈیا پہ کہانی گھڑی گئی ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ اتنے بڑے جو ہے نا وہ توہین رسالت کے جرم سے ہی انکار کر رہے ہیں. جب پرواہ نہ کریں کہ اس کی تحقیق کریں, صرف سنی سنائی کے اوپر, صرف ایک اپنی پرسیپشن کے اوپر آپ جو بات کرتے ہیں بے گناہ ہوگا. ہاں بے گناہ ہوگا, کیونکہ اس کے والد صاحب بہت نیک ہیں. نیک بھائی اس میں کچھ وکلاء سے میری بات ہوئی تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ مطلب میں نے ان کو بتایا جب انہوں نے کچھ چیزیں بتائی, میں کہ یار اس کو پبلک کیوں نہیں کرتے ان باتوں کو. مطلب صرف یہ تو نہیں ہے کہ توہین کے اس میں جو جب موبائل سے ڈاٹا نکلتا ہے تو بہت اپنے قریبی فیملی ممبرس کی بڑی مطلب ضروری نہیں ہے اس فیملی ممبر کو پتہ ہو, بڑے محرمات کی قسم کے جو ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا رشتے ہوتے ہیں ان کی جو ہے بڑی نازیبا ویڈیوز یا نازیبا کانٹینٹ نکلتا ہے جس کو وہ صرف اس کو بھی ریکارڈ کر کے. اور ظاہر بات ہے یہ نیٹ ورک کو آپ دیکھیں یہ ڈارک ویب والی چیز ہے, اور پھر انٹرنیشنل آج کل اس کے اوپر پھر پیسے والا معاملہ بھی ہوتا ہے کنٹینٹ کے اوپر. پھر جو بندہ اصل میں یہ ساری چیزیں وہ الگ ہیں. بنیادی بات اسے ڈھیٹ بنانا ہوتا ہے, وہ بے غیرت بنانا ہوتا ہے, اور اس کی بے غیرتی کا جو ہے نا ایک وہ چیک کرنا ہوتا ہے, نبض دیکھنی ہوتی ہے کتنا ہے کہ وہ بہن کے حوالے سے غیرت مر گئی ہے یا نہیں مر گئی ہے, ہر رشتہ دار کے حوالے سے مر گئی ہے یا نہیں مر گئی, مطلب وہ کر گزرتا ہے یا نہیں کر گزرتا ہے. تو امتحان لینا مقصود ہوتا ہے نا. اب جیسے تقویٰ کے امتحان ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ, تو تقویٰ کے بھی امتحان ہوتے تھے. وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو شیطانی سائڈ پہ بھی چلیں تو اس کے بھی تو امتحان ہے نا, وہ یہی. اور یہی وجہ کہتے ہیں کہ وہ بہت سے فیملیز اس میں انوالو ہوتی ہیں, ہم ان چیزوں کو نہیں کر سکتے. ہم تو ہمارا تو صرف دائرہ کار جو ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ ہمارا جو مقدمہ ہوتا ہے وہ بلیسفیمی کے حوالے سے ہوتا ہے, باقی جو وہ ان کے وہ سارے میں بلیسفیمی کے کور میں یہ سارا شیطانی کھیل کر کہ بندہ پکڑا بھی جائے نا تو پورا وہ جو اصل منصوبہ ہے وہ سامنے نہ آئے, کہ وہ بندہ بلیسفیمی والا سامنے رکھ کر نا اسی پہ فوکس کر کے
تو اس سے آگے کوئی نہ تحقیق کرے یا سوچے یا اس پورے گروپ کو پکڑنے سے وہ یعنی نیشنل سیکورٹی کے ساتھ اس انٹرنیشنل نیٹ ورک کے ساتھ اس کا جڑنا وہ ثابت نہ ہو، صرف وہ بلاسفیمر رکھا جائے اسے. یہ انہوں نے جان بوجھ کے یعنی یہ والا ظاہر ہے بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے نا اصل میں تو یہ وہ جو ڈیپ اسٹیٹ کا تصور ہے نا وہ اپنی نیٹ ورکنگ کے لیے یہ سارے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. ایران کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ نیشنلزم ایک بڑا اسٹرانگ جذبہ ہے، ملک کی محبت، تو اس محبت پر بھی تو آخر اس سے نکالنا بھی تو ضروری ہوتا ہے، تب جا کر کوئی کسی اور کے انٹرسٹ میں اپنے نیشنل انٹرسٹ کا سودا کرے گا، تخریب کاری کرے گا، ملک توڑے گا، سارا کچھ کرے گا.